الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثاني: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثالث: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآلہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب محبت عقیدت اور ذوق کے ساتھ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر حقیقت و نام پیش فرمائیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ. کوئی نہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ. او آجا حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب احتشام، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج یہ عظیم ساعتیں، آج کا یہ عظیم دن رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے. تو رمضان مبارک اپنی رحمتوں کو سمیٹتا ہوا، لوگوں میں بانٹتا ہوا رفتہ رفتہ ہم سے گزر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں کچھ اعمال صالحہ کر جائیں جو ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے. تو احباب احتشام، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سے 3 مقامات سے 3 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا.
ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، ان تینوں آیات مقدسہ کا میں نے ترجمہ سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت تھوڑی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ بیان سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دوسری آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کروائی، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، لوگوں سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو۔ اب لینے کا مقصد کیا ہے؟ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اب یہ صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ تُطَہِّرُهُمْ، یہ ان کے مال کو ادا جو پاک کر دے گا، وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کے حال کو بھی پاک کر دے گا۔ زکوٰۃ اور صدقہ لوگوں کے مال کو بھی پاک کر دے گا اور ان کے حال کو بھی پاک کر دے گا۔ اور پھر جو تیسری آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت مصارف زکوٰۃ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ بے شک جو صدقات و زکوٰۃ ہے یہ للفقراء، فقیر جو فقراء لوگ ہیں ان کے لیے، آپ فقراء کو اپنی زکوٰۃ و صدقات دے سکتے ہیں، خیرات فقراء کو دے سکتے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والعاملین، اور جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر مامور ہیں، عامل جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والے یعنی غلاموں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وابن السبیل، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فریضۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اور بڑھ کر ادا کر راضی ہوگا اور پھر اور اس سے بڑھ کر ادا کرے گا، آپ کو اس کا قدر ادا فرمائے گا۔ اب ان تینوں آیات مقدسہ کی تھوڑی وضاحت۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ ہر صاحب مال، صاحب استطاعت پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جب سال گزرے گا، سال کے گزرنے کے بعد پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب مثال یوں دے لیجیے کہ پچھلا رمضان مبارک گزرا، اس میں ہمارے پاس یوں سمجھ لیجیے کہ 50,000 روپے، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، 50,000 روپے تھے ہمارے پاس، کسی شخص کے پاس 50,000 روپے تھے، تو یہ رمضان مبارک آپ پہنچا، اس کے پاس 50,000 سے کم نہیں ہوئے بلکہ 50,000 سے زائد ہوئے۔ اب جو 50,000 کی رقم ہے اس پر اس کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، 50,000 کی جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اب اس مال پر ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جتنا ایک سال میں اس شخص کے پاس وہ مال جمع رہے گا اس مال پر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے۔ اور جو دوسری بات ہے، زکوٰۃ جو ضروریات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر فرض ہے، ضروریات کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟
زکات جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا، جس شخص کے پاس 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ دونوں موجود ہوں یا ان کے علاوہ اتنی اس مقدار میں رقم موجود ہو، آپ موجودہ ریٹ نکالیں سونے کا اور دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے گھر کے اندر 7 تولے سونا موجود تھا یا نہیں۔ اگر 7 تولے سونے کا حساب نہیں نکالتے تو پھر چاندی کا حساب نکالیں، چاندی کا ریٹ نکال دیں اور دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس اتنا چاندی گھر کے اندر موجود تھا۔ اگر اس کی تعداد یا اس کی رقم 52.5 تولے سے تجاوز کر رہی ہے یا 52.5 تولے کی مقدار کے مطابق ہے تو پھر ہر شخص اس شخص پر زکات فرض ہے، پھر اس شخص پر زکات فرض ہے۔ اور جو شخص زکات ادا نہیں کرتا، جو شخص زکات فرض ہونے کے باوجود بھی ادا نہیں کرتا، اس شخص کے لیے بھی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کی جو پیٹھ کو بھی اس مال کے ساتھ داغا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم ان کے چہروں کو داغ دیا جائے گا، وجنوبہم اور اس کے جو اطراف ہیں ان کو بھی داغ دیا جائے گا، ھذا ما کنزتم اور پھر کہا جائے گا یہ تیرا مال ہے، اور اس مال کے ساتھ اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ جو شخص مال یعنی مال میں سے زکات ادا نہیں کرتا اس شخص کے لیے وعید کیا ہے؟ کل قیامت کے دن وہی مال اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس مال کو ایک سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، ایک سانپ کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ موجود ہے کتاب الزکات میں، صاحب مسلم اور صاحب بخاری نے دونوں نے کتاب الزکات میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک گنجا سانپ ایک شخص پر معمور کر دیا جائے گا، ایک گنجا سانپ ایک شخص پر معمور کر دیا جائے گا اور ایک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ شخص اس سانپ سے پوچھے گا کہ یہ بتا تو صحیح کہ آخر میرا قصور کیا ہے جس بنا پر تو میرے گلے کا توق بن چکا ہے۔ تو اس وقت وہ سانپ اس شخص سے کہے گا کہ میں سانپ نہیں ہوں، میں حقیقت میں تیرا مال ہوں، میں سانپ نہیں میں بلکہ حقیقت میں تیرا مال ہوں، یہ وہ مال ہوں جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تو سنبھال کے رکھتا تھا، تو غریبوں سے اس لیے ہمدردی نہیں کیا کرتا، تو غریبوں پہ اس مال کو خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ کل قیامت کے دن وہی مال جس کو آج جمع کر کے رکھتے ہیں وہی مال کل گلے میں ہمارے توق بنا کے سانپ کی شکل میں ہمارے گلے میں ڈال دیا۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک کی یہ عظیم ساعتیں ہیں اور کثیر لوگ اس ماہ مبارکہ میں زکات جیسے عظیم فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ جو شخص جن احباب پر زکات فرض ہے، جن اشخاص کے پاس ضروریات کے علاوہ گھر میں مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا جانور ہیں یا جتنی بھی اقسام ہیں، جو چیزیں اس کی ملکیت میں اس کی ضرورت کے علاوہ ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں کہ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ اس نے گھر کے اندر کھڑی کی، اب اسے وہ استعمال نہیں کر رہا، وہ اس گاڑی کو استعمال نہیں کر رہا، ضرورت میں اس کو نہیں ڈال رہا، 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اس گاڑی کو کھڑے ہوئے، 1 سال ہو چکا ہے اس شخص نے اس گاڑی کو استعمال تک نہیں کیا، سال گزرنے کے بعد اس گاڑی پر بھی زکات ڈالا، اب اس گاڑی کی جو قیمت ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر اس پر جو زکات ہے وہ فرض ہوگا۔ اسی لیے جو ضروریات ہیں، ضروریات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر شخص ہر چیز کا معائنہ کرے، دیکھے اور دیکھنے کے بعد ہر چیز کا
جو ہر چیز کی وہ زکات ادا کرے. اب زکات ادا کرنی کتنی ہے؟ 100 میں سے 40%، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے زکات کرنا ہے. 100 میں سے 100 کو 40 پہ تقسیم کریں نا تو 2.5 جو جواب آتا ہے 2.50. 100 میں سے 2.5 روپے یہ زکات بنتی ہے. اور اسی طریقے سے جو 200 روپے اس کی 5 روپے زکات بنتی ہے، اور 400 روپے کی 10 روپے زکات بنتی ہے. اور اسی حساب سے آپ جتنا آپ کے ساتھ پاس مال ہوگا آپ اس مال کی قیمت لگائیں، اور قیمت لگانے کے بعد اس کو 40 پہ آپ تقسیم کر دیں. جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکات بنے گی. جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکات بنے گی. اب جو دوسری آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے یہ چند ایک مسائل تھے، اب اس کے فضائل اور مناقب یہ آپ سے معاف فرما لیجیے. جو دوسری میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اے محبوب اپنی امت کے لوگوں سے ان کے مال میں سے صدقہ یعنی زکات لو، زکات ادا کرو، اور انہیں حکم دو کہ وہ اپنے مال میں سے زکات ادا کریں. 2 ہجری میں زکات فرض ہوئی، 2 ہجری میں زکات فرض ہوئی. اس سے پہلے زکات فرض نہیں تھی. 2 ہجری کے بعد اس زکات کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوا. وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے محبوب اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ اپنے مال میں سے زکات ادا کریں. جب لوگ مال میں سے زکات ادا کریں گے تو پھر ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ یہاں جو ایڈ کرتا چلو آپ کو بات مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے، زکات ادا کرنے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون سا ایسا شخص ہے جو میرے ساتھ قرض حسنا کا جو ہے وہ سودا کرے گا، جو مجھ سے قرض حسنا لینا چاہتا ہے. اب یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دے گا، کوئی مال و دولت دے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے محبوب اپنی امت کو فرما دیجئے کہ صدقۃ تطہرہم، کہ وہ صدقہ ادا کرے تو میں ان کو پاک کر دوں گا، ان کے مال کو پاک کر دوں گا، وتزکیہم، اور ان کے حال کو، ان کے وجود کو پاک کر دوں گا. اب یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زکات دو. اللہ تعالیٰ نے کوئی باکس وغیرہ نہیں رکھے ہوئے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوگی کہ جو وہاں سے جا کے کیلکولیٹ کرو اور جو باکس میں سے جتنے لوگوں نے زکات دی ہوگی وہ اٹھا کے لے آؤ. اس طرح کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو قاسم ہے، دینے والا، تقسیم کرتا ہے، خالق ہے، اپنی مخلوق پہ وہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، میں آپ کو ہر طرح سے نواز کے بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تم اپنی صدقہ میں سے، اپنے مال میں سے زکات ادا کرو، صدقہ ادا کرو. تطہرہم، میں تمہارے مال کو پاک کر دوں گا. مال کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا. یہ جو زکات ہے یہ مال کو پاک کرنے کا سب سے بڑا ہیلا ہے. اسی لیے فرمایا کہ زکات ادا کرو. اب جو بات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ خود کسی شخص سے کوئی چیز نہیں لیتا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زکات ادا کرو. پھر زکات دینی کہاں پہ ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا دیا کہ انما الصدقات للفقراء. اب جاؤ اور جا کر روئے زمین پر جتنے بھی فقیر ہیں ان کو ڈھونڈو اور ان کو زکات ادا کرو. اب فقیر کی بھی 2 قسمیں، فقیر کی بھی 2 قسمیں ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. توجہ ہے میری بات کی جانب تو سبحان اللہ کہیں. فقیر کی 2 قسمیں ہیں. اب 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایسا فقیر جو کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور ایک ایسا فقیر ہے جو پیشہ ور بھکاری ہے، یعنی ہاتھ پھیلاتا. اب زکات کن لوگوں کو دیں؟ جو پیشہ ور بھکاری ہے،
ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مانگنے کو لوگوں سے کے آگے ہاتھ پھیلانے کو اپنا شیوا اپنا طریقہ کار بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پر یہ جو جلد ہے، یہ ماس ہے، یہ گوشت ہے، یہ نہیں ہوگا بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ سے ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے فرمایا ہوگا جو اپنا طریقہ کار اپنا شیوا بنا لیتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، اس شخص کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ جو شخص ہاتھ نہیں پھیلاتا ان کو دیکھیں، فقیر ہیں، قرضدار ہیں، آپ ان کو دیکھیں، جا کے قرض خواہ جو ہیں، قرضدار ہیں، ان کو جو ہے آپ زکات ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زکات کو قبول کرے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مسکین کے بھی دو حالتیں ہیں، مسکین کے بھی دو حالتیں ہیں، ایک ایسی حالت جو در بدر لوگوں کے سامنے ہاتھ ملا رہا ہوتا، اور ایک ایسا مسکین جو گھر میں چپکے سے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس مسکین کو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَامِلِينَ، اور جو زکات اکٹھی کرنے والے ہیں، حکومت نے چند ایک لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے جو زکات اکٹھی کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسے کام پر مامور ہوتے ہیں، وہ زکات لوگوں سے اکٹھی کرتے ہیں اور اکٹھی کرنے کے بعد پھر وہ لوگوں تک جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کو، خیر آج کل غلاموں کا دور نہیں رہا، غلام اتنے نہیں رہے، لیکن پھر بھی اس کے پیش نظر ایک چیز جو ہے وہ آپ یاد رکھیں، غلاموں کے زمرے میں آج کل کے دور میں ایک طرح کے لوگ آتے ہیں جو مقروض ہیں، جو ان کا قرض خواہ ہوتا ہے وہ اس کے غلام بن کے رہتے ہیں، وہ اس کے جو قرض دار ہوتا ہے وہ قرض خواہ کا مقروض ہوتا ہے، وہ اسے اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے۔ آپ ایسے شخص کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ایسے شخص کی مدد کر سکتے ہیں جو مقروض ہو، کسی کا قرض دار ہو، تاکہ وہ جلد از جلد اس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اور اس کے بعد وابن السبیل والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ، ایک ایسا شخص جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، آپ اس شخص کو زکات دے سکتے ہیں، آپ اس شخص کو زکات دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، یہاں ایک مثال دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سے ایسے لوگ ہیں، یہ جو آپ کے سامنے طلباء بیٹھے ہیں، اس مدرسے کے طلباء ہیں، اور بھی دینی مدارس ہیں، جو دینی مدارس ہیں، جو علماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں، آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں، آپ ان کو زکات دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، جب آپ یہ سارے لوگوں کو زکات دیں گے یا ان میں سے کسی ایک کو دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ واللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب جو زکات ادا نہیں کرتے، بلکہ یہاں ایک بات ادھوری رہ گئی ہے کہ آپ دینی مدارس میں اپنی زکات کو دیں، دینی مدارس وہاں جو طلباء ہوتے ہیں وہ آپ کی زکات کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان مدارس سے، جو ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے تعلیم قرآن جو سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال جیسی عظیم نعمت دی ہوتی ہے، ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کی بارگاہ میں پیش کرے۔ جب آپ دینی مدارس کو زکات دیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس طرح سے راضی ہوگا۔ جب وہ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، آپ نے جس مقصد اور جس نیت کے ساتھ زکات دی ہوگی، اگر آپ نے والدین کے اثار ثواب کی نیت سے زکات دی ہوگی، یہ بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے
کے بدلے آپ کے والدین کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ آج ہم یقین سے ہر شخص اپنا گریبان جانتے، ہر شخص اپنا گریبان جانتے اور خود اپنا موازنہ محاسبہ کرے کہ کتنے ایسے شخص ہیں جب اپنے والدین یعنی ماں یا باپ کسی کے اثار ثواب کے لیے ہم کوئی محفل رکھتے ہیں، ہم ان کے اثار کے لیے ختم شریف کا پروگرام رکھتے ہیں، ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 2 قرآن پاک چاہیے، قاری صاحب ہمیں 2 قرآن پاک عطا کیجیے، 2 قرآن پاک 3 قرآن پاک دیجیے، 4 قرآن پاک دیجیے۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جن والدین نے ہمیں اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ پالا، آج ہم ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں یہ صلہ دیتے ہیں کہ ان کے اثارے کے ثواب کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بھی ان کو جو ہے وہ اثارے ثواب نہیں پاتے، ان کے اثارے ثواب کے لیے بھی ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، ان کے اثارے ثواب کے لیے بھی ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ مزہ تو اس بات کا ہے کہ والدین کو اثارے ثواب کرنا ہو تو خود بندہ پڑے، خود پڑے اور خود ہی اپنے والدین کو اثارے ثواب کرنا، والدین کی روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی اور بندہ جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ اور اب اگلی بات سماعت میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا کیا حشر ہوگا؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا جو مال ہے یہ گلے کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا۔ جو اپنا مال جوڑ جوڑ کے سنبھال کے دنیا میں رکھتے ہیں، غریبوں کو اگر ان کے پاس کوئی سائل آ بھی جائے، کوئی سائل آ بھی جائے تو اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، عزت نفس کو وہ مجروح کرتے ہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر وہ خوشی جیسا تماشا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ایک گنجا سانپ ان کے سر میں، ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ہمیں یہ کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہوگی۔ اس وقت بارگاہ المیجت میں سے صدا نہیں آئے گی کہ تمہیں فلاں گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ وہ گنجا سانپ ان کے جو گلے میں توق بنا کے ڈال دیا گیا ہوگا وہ یہ پکار کر کہے گا کہ خاموش ہو جا، یہ میں ان کو کچھ اور نہیں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں سنبھال کے رکھا، جس کو تو نے دنیا میں سنبھال کے رکھا تھا، آج میں تیرا مال تیرے گلے میں آ کے پڑ گیا۔ تو احباب ذی احتشام کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ جو جن لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے غرباء، یتیم، فقراء، مسکین جتنے بھی لوگ ہیں ان میں آپ اپنے پڑوس میں آپ دیکھیں، اپنے پڑوس ارد گرد آپ دیکھیں، جتنے بھی صاحب جو استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے آس پاس دیکھیں، جو مستحق افراد ہیں ان تک زکوٰۃ جیسا مال پہنچائیں۔ اور یہاں ایک اور بات اصلاح کے طور پر ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر یہ بات میں چھپاؤں تو سب سے بڑا چور میں ہوں، کیونکہ اس بات کو میں جانتا ہوں، پھر بھی اگر اس بات کو میں چھپاؤں اپنی عزت نفس کے لیے میں اس بات کو چھپاؤں تو سب سے بڑا چور میں ہوں، منبر رسول کے ساتھ غداری کرنے والا ہوں گا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص کسی غریب شخص کو آٹے کی تھیلی پکڑا رہا ہے، آٹے کی تھیلی پکڑا رہا اور ساتھ سیلفی بنا رہا ہوتا ہے اور ساتھ سیلفی بنا کے پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے۔ خدا را ایسے کام سے بچیں، یہ کام نہ کیجیے، کسی کی غربت کا مذاق نہ کریں، کسی غریب شخص کی اگر آپ نے کسی شخص کو زکوٰۃ و صدقہ یا کسی مال کے ذریعے مدد کرنی ہی ہے تو وہ چپکے سے کریں، اللہ تعالیٰ جانے اور آپ اللہ تعالیٰ کا رسول جانے، یہ سوشل میڈیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اگر اجر دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتا ہے، اگر اجر دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے۔ لوگوں کے لائکس اور کمنٹس یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے، کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو بھی مستحق افراد ہیں آپ دینی مدارس میں جائیں اور جا کے اپنی زکوٰۃ و خیرات دیں۔ اگر آپ کو اپنے معاشرے میں کوئی شخص نہیں ملتا، آپ کے قریبی جتنے بھی دینی مدارس ہیں آپ ان میں سے کسی شخص کو کسی مدرسے میں جا کے اپنے جو صدقات و خیرات ہیں ان کو عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبول کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جنہیں آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے اور سنتیں ادا کریں۔